تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی۔ تصویر فاؤنڈیشن کے ویڈیو سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں سلمان عبدالصمد۔ آج بات ہوگی کربلا کے موضوع پر لکھے گئے ایک اہم ناول کی، مگر یہ ناول اردو کا نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے چند اشعار اور بھی ملاحظہ فرمائیں۔ خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، خوش آئے تجھے شہر منافق کی امیری، ہم لوگوں کو سچ کہنے کی عادت بھی بہت ہے۔ پروین شاکر کا یہ شعر ہے۔ اب ہم سفر کرتے ہیں سفر نقوی تک۔ وہ کہتے ہیں ہم سے طے ہوگا زمانے میں بلندی کا وقار، ہم سے طے ہوگا زمانے میں بلندی کا وقار، نو کے نیزے سے بھی ہم نیچے نہیں دیکھیں گے۔ ہم میں سے شاید کچھ ہی لوگ مشرف حسین سے واقف ہوں گے۔ انہوں نے بشاد سندھو کے نام سے ایک ناول لکھا تھا جس کی اشاعت 1891 میں ہوئی تھی۔ سید مشرف اب ہم انگریزی میر مشرف حسین کی پیدائش 13 نومبر 1847 کو ہوئی تھی، جبکہ 19 دسمبر 1911 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ بنگالی زبان میں ناول لکھتے تھے، ڈرامہ اور مضمون بھی پیش کیا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ بنگالی جرنلزم میں ایک اہم نام سمجھے جاتے تھے۔ وہ بنگالی زبان کے دو اہم اخبار سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک اخبار کا نام سانگ باد پربھاکر ہے، دوسرے اخبار کا نام گرام بارتا پرکاشیکا تھا۔ اوشین آف سورو کے نام سے شائع ہوا ہے۔ جو بنگلہ ایڈیشن ہم نے دیکھا ہے اس مضمون کے استفادے کے دوران، وہ تقریباً 580 صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی سے اس ناول کی ضخامت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس ناول میں وہ تاریخ اور وہ ہسٹری پیش کی گئی ہے جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ناول میں شہادت سے پہلے کی بھی تاریخ موجود ہے اور ان کی شہادت کے بعد کے بہت سے واقعات کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول میں نہ صرف تاریخ ہے، نہ صرف تہذیب ہے، بلکہ اسلامی قانون کا بھی ایک پس منظر موجود ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کو پڑھنے سے جہاں ہم اسلامی تاریخ سے واقف ہوں گے، وہیں ہمیں اسلامی سیاست کے متعلق بھی بہت سی باتیں معلوم ہوں گی۔ اگر اس ناول کی کہانی اور دیگر باتوں پر توجہ کی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ناول میں اسلامی تاریخ تو پیش کی گئی ہے، حضرت امام حسین، حضرت زینب، امام حسن اور دیگر کردار کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کرداروں کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اور ان کرداروں کے آس پاس جو ذیلی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کہانیوں کا اسلامی تاریخ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میر مشرف حسین نے جب اس ناول کو لکھنے کی شروعات کی تو انہوں نے ایک طرف اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا تو دوسری طرف انہوں نے بنگالی پونتھی کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عوامی لوک گیت جو کربلا کے متعلق تھے ان کو بھی انہوں نے اس ناول میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول جہاں اسلامی تاریخ سے قریب ہے، وہیں بنگالی عوامی لوک گیت کے پس منظر میں بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ناول میں جو کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کہانیوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناول کچھ داستان سے قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں میجک ریئلزم کا بھی تصور کسی نہ کسی طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے تو درخت بھی رونے لگتے ہیں۔ اس ناول میں یہ دکھایا گیا کہ درخت سے خون جاری ہو گئے ہیں، گویا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر
قلم کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک علامت تلاش کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام حسین اپنی زندگی میں یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب میجک ریئلزم سے اس کو ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ یزید کے سامنے رکنا نہیں چاہتے ہیں، یزید کے سامنے اپنا سر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو ناول کا یہ علامتی پہلو بھی بہت خوب نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اس ناول میں صرف اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ کو پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بنگال میں مشہور بہت سے لوک گیتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کا مطالعہ بنگالی تہذیب اور ساتھ ہی ساتھ عوامی لوک گیتوں کے تناظر میں بھی اس ناول کو دیکھنا بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس ناول میں تاریخ ہے، تہذیب ہے، خوف کی داستان ہے، ہمت کی کہانی ہے، سیاست اور حسد کا احساس بھی موجود ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سبق بھی ہمیں بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اس کو ہم احمد فراز کی زبان میں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں: جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ دوستو، اس ناول کے بعد اردو کے پس منظر میں بھی تھوڑی گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے، مگر ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ یہاں شاعری کو بہت زیادہ سامنے لانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، ورنہ ہمارے پاس کربلا کے پس منظر میں مرثیہ کا ایک ضخیم سرمایہ موجود ہے۔ یہاں ہم نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ پریم چند نے کربلا کے نام سے ایک بہترین ڈرامہ لکھا ہے۔ اس ڈرامے پر ناقدین بہت کچھ کہتے ہیں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ملک کا جو موجودہ منظرنامہ ہے، اس منظرنامے میں اس ڈرامے کو نئے سرے سے پڑھنا بہت اہم ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ عصمت چغتائی کے ناول ایک قطرہ خون کو بھی یہاں یاد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس ناول میں کربلا کی داستان کو حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں محبت و انسانیت، امن اور بھائی چارے کی داستان کو بھی سامنے رکھ کر بہترین گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور موجودہ دور کی بات کریں، پروفیسر انیس اشفاق اپنے ناولوں میں عزاداری، تعزیہ، لکھنؤ کا ماحول اور کربلا کے معاملات کو بہترین طریقے سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ بنیادی موضوع ان کا یہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ برسبیل تذکرہ ان تمام پہلوؤں کو ناول کا حصہ بناتے ہیں اور شاندار طریقے سے ہمارے ذہن میں کربلا کے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ اردو میں کربلا کے موضوع پر دو اور اہم ناول نگاروں کا ذکر ضروری ہے۔ علی اکبر ناطق نے اپنے ناول کوفے کا مسافر میں کربلا کے تاریخی پس منظر کو جس گہرائی، تحقیق اور ادبی شان کے ساتھ پیش کیا، اس کی مثال اردو میں ہی نہیں شاید دوسری زبانوں میں بھی کم ملتی ہے۔ دوسری طرف شبیر احمد کے ناول جگبانی میں محرم اور اس کے تہذیبی و جذباتی پس منظر کا نہایت مؤثر اور خوبصورت تذکرہ ملتا ہے۔ دوستو، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان کھڑی ہونے والی ایک اخلاقی علامت بھی ہے۔ میر مشرف حسین نے بشاد سندھو کے ذریعے اس داستان کو بنگلہ ادب کی زبان عطا کی، کاش اس کا ترجمہ اردو اور ہندی میں بھی ہو جائے۔ بس آخری میں خورشید اکبر کا ایک شعر ملاحظہ فرمائے: یزید وقت کو دنیا قبول کر لے مگر سنا کی نوک پر ایک سر خلاف رہتا ہے۔ دوستو، ایسے معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اسٹوری کے ساتھ، کیونکہ ہمارا نعرہ ہے ادب کا مکھن، سماج کا تڑکا اور تعلیم کی چسکی۔ ظاہر سی بات ہے، ان عناوین کے تحت بہت سی کہانیاں، بہت سے تبصرے، بہت سے مضامین لے کر ہم آپ کی خدمت میں گاہے بگائے حاضر ہوتے رہیں گے۔ شکریہ، آداب۔